والی صورتحال نہ ہو تو وہ مسجدیں جو مسجد نبوی کی چمک ہیں، نہ کہ مسجد درار کے اندھیروں سے ان کا تعلق ہو، تو مسجد کے ساتھ ریلیشن جو ہے یہ ایمان بچاتا ہے، یہ انسان کا کردار محفوظ کرتا ہے۔ باطل یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو مسجد سے روکا جائے، اور وہ ایجنڈا اس 15ویں صدی میں آج ہمارے سامنے ہے مختلف طریقوں سے، اور تو اور رہا حرمین شریفین یعنی وہ خالی پڑے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ زمانہ کیسا ہوگا کہ جب مدینہ منورہ کی رونقیں ختم کر کے یروشلم کی رونقیں بڑھا دی جائیں گی۔ یہ مستقبل کی خبروں میں باقاعدہ حدیث موجود ہے، اور وہ ایجنڈا آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایک حدیث نہیں، کئی احادیث کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح کیا۔ اب وہ حدیث شریف کہ جو اس رمضان کا اور اس عنوان کا خصوصی تحفہ ہے اعتکاف کے موضوع پر، اور ہماری جو پوری تحریک ہے تحفظ مساجد، تحفظ جماعت، تحفظ جمعہ، تحفظ شاعر اسلام، اس کے اندر اس حدیث کی روح موجود ہے۔ مسند امام احمد میں یہ حدیث شریف ہے، ناصر الدین البانی نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما توطن رجل مسلم المساجد، توطن وطن سے ہے، وطن، بندہ مسلمان ہو اور مسجد کو اپنا وطن بنا لے اور وطن کو مسجد بنا لے۔ یہ ذرا بر صغیر کے مسلمانوں نے 20 لاکھ جانیں دی تھی پاکستان مسجد بنانے کے لیے کہ وطن بھی ہو اور مسجد بھی ہو۔ ما توطن رجل مسلم، یہ مسلمان کی شرط ہے ساتھ کہ مسلمان بندہ ہو اور مسجد میں ڈیرا لگا لے۔ کس کام کے لیے؟ للصلاۃ، نماز کے لیے، والذکر، اور ذکر کے لیے۔ اب نماز پنجگانہ، جمعہ، اس کے علاوہ یعنی کثرت سے مسجد میں رہنا، اور پھر سب سے بڑھ کے اعتکاف۔ توطنہ کا معنی اعتکاف میں مکمل ہو جائے گا۔ اس نے وطن بنا لیا ہے یعنی پکا ڈیرا لگا لیا ہے، وہ وہاں وحشت محسوس نہیں کرتا، اسے اجنبیت نہیں لگتی۔ انسان اپنے وطن سے طبعی طور پر پیار کرتا ہے، وہ مسجد کو اپنا وطن سمجھتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا تبشبش اللہ لہ، تبشبش، الا تبشبش اللہ لہ۔ اب اس کو معنی کو سمجھانے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مثال دے کر، چونکہ بات اللہ کی ذات کی ہے اور وہ مقام وہاں محتاط بڑا ہے بات کرنے کے لیے، کہ جو مسجد کو وطن بنا لیتا ہے ہو مسلمان، اعتکاف کی شکل میں، نماز کے لیے، ذکر کے لیے، درس قرآن کے لیے، یا ویسے ہی کثرت سے مسیتل بن گیا ہے، مسجد میں بیٹھا رہتا ہے۔ بابا جی، حاجی صاحب، یہ ایک شرف ہے کہ مسجد میں جس نے مسجد کو وطن بنا لیا اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے تبشبش کرتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کما یتبشبش اہل الغائب بغائبہم اذا قادم علیہم، بلا تشبیہ و تمثیل۔ کسی کا بھائی گم تھا، کسی کا بیٹا گم تھا، کئی سال ہو گئے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، ملتا ہی نہیں تھا۔ جب وہ اچانک آ جائے تو بندے کی خوشی کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کو تبشبشہ کہتے ہیں۔ تبشبشہ کہ جس طرح اہل الغائب،
یعنی جن کا کوئی بندہ مسنگ پرسنز میں سے ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا، وہ مفقود ہے، گم شدہ ہے، اور وہ بیچارے نا امید ہیں، اور اچانک وہ آ جائے صحیح سلامت، یہ نہیں کہ اس کا ڈیڈ باڈی اس کی آ گئی ہے، وہ صحیح سلامت آ جائے، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی بہن کا بھائی، جتنی اس کو خوشی ہوتی ہے، اور اس کے آنے پر جو اس کی مسرت کا انداز ہوتا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل، سرکار فرماتے ہیں رب کو ایسی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری مسجد میں آ بیٹھا ہے۔ تباش بادشاہ کہ رب اتنا خوش ہوتا ہے تو یہ پھر کیسی اپوزیشن ہے، اور اللہ ان پر کتنا ناراض ہے جو لوگوں کو مسجد میں آنے نہیں دے رہے، جو دروازے بند کر رہے ہیں، جو وہاں آئے ہوں کے لیے وضو کا اہتمام جو اسے ختم کر رہے ہیں، جو تاکراتوں میں وہاں مسلمانوں کو بیٹھنے نہیں دے رہے، جو اعتکاف نہیں کرنے دے رہے، تو انہیں خود سوچنا چاہیے کہ وہ کتنی ناراضگی جو ہے وہ مول لے رہے ہیں رب ذوالجلال کی۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، اللہ